بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو، خدا کی قسم زندہ معجزات دیکھو گے، جو خواہش دل میں لاؤ گے پوری ہوگی، تقدیر بدلنے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین محترم، وظیفہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ لیا کرے، خدا کی قسم زندہ آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے اور جو خواہش دل میں لائیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ بیان ضرور سنیں، کیونکہ یہ بیان تقدیر کو بدل دینے والی ہے۔ کیونکہ بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ آج کے بیان کے اندر بتا رہا ہوں، یہ روزانہ کلمات اگر آپ 313 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھیں گے۔ آپ کی جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں، جو بھی خواہشات آپ سوچیں گے، اس وظیفے کو پڑھ کر انشاءاللہ آپ وہ مرادیں پا لیں گے۔ یہ تقدیر کو بدلنے والے کلمات ہیں، تو آپ بھی یہ کلمات روزانہ پڑھ کر اپنی خواہشات پوری کروا سکتے ہیں، اپنی حاجات پوری کروا سکتے ہیں۔ وہ حاجات، وہ خواہشات جو ادھوری ہے، جو مکمل نہیں ہو رہی، تو آپ یہ کلمات اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ کلمات پڑھتے جائیں گے اور اللہ پاک آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات کو پورا کرتا جائے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ رزق کے حوالے سے جو کلمات ہیں، یہ ہر حوالے سے آپ کی پریشانیوں کو دور کریں گے۔ اگر آپ کے اوپر رزق کی کمی ہے، آپ رزق کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، مفلسی ہے، غریبی ہے، رزق میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کلمات پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زندگی کے دن گزرتے جائیں گے، آپ کی جو بھی رزق کی کمی ہے انشاءاللہ وہ دور ہوتی جائے گی۔ رزق کے اندر اللہ پاک ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سال و سال بھی کمائیں گے تو رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد اور نصرت عطا فرمائے گا۔ یہ جو کلمات آج آپ کو اس بیان میں بتا رہا ہوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسے کلمات ہیں کہ آپ کو دنیا کے اندر بھی نفع دیں گے اور قیامت کے دن بھی یہ کلمات آپ کے خوب کام آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کریں گے، تو یقیناً گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی بخشش ضرور فرمائے گا، چاہے پہاڑوں کی مانند ہی آپ کے اعمال نامے میں گناہ ہو۔ انشاءاللہ اس تسبیح کے ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کی بخشش بھی فرمائے گا، اور یہی تسبیح، یہی کلمات آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ نہایت ہی آسان سی تسبیح ہے، نہایت ہی آسان کلمات ہے۔ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات، آپ کی تمنائیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے حل ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ ہر ایک سے جو آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ ان کو بھی بتاتے پھریں گے کہ یہ تسبیح پڑھو، یہ کلمات پڑھو اور اپنی حاجات کو بھی پورا کرواؤ۔ تو محترم ناظرین، نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، وقت کی قید نہیں ہے، دن کی قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ جب 313 کی تعداد کے اندر آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے زندہ معجزات دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی خوشیاں آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ جب بھی دل کے اندر خواہش جاگے گی تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ منٹوں میں یہ دل کی تمنائیں، دل کی خواہشات پوری کرنے کا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور خاص وظیفہ پیش کر رہا ہوں کہ اس کو پڑھنے سے آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، تمام لوگ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ تسبیح ضرور پڑھنا۔ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر اس کے اثرات چیک کر لینا، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ خود بخود آپ کے روزانہ کا معمول بن جائے گا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کا وظیفہ ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق میں برکت اور وسعت آئے گی۔ اللہ اسم ذاتی ہے، باقی اسماء مبارک صفاتی ہے، اور اسم مبارک کی برکت سے باطنی طہارت اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، انسان کے ایمان کو جلا ملتی ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نیز حصول مقاصد میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا تم اسی کا اثبات کرو اور باقی سب جھوٹے معبودوں کی نفی کرو۔ اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہے جو کہ اس کے حسن و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔
اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا وہی بے حد رحم فرمانے والا ہے، وہی بے حد مہربان ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حقیقی بادشاہ ہے، عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن و امان دینے والا ہے، اور معجزات کے ذریعے رسولوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، محافظ اور نگہبان ہے، غلبہ اور عزت عطا فرمانے والا ہے، زبردست عظمت والا ہے، سلطنت اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جسے وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ ہے جو پیدا فرمانے والا ہے، وہی اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہی اللہ صورت عطا فرمانے والا ہے۔ الغرض سب سے اچھے نام اسی کے ہیں، اور اسی کے لیے وہ سب چیزیں تسبیح کرتی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرے، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریز کیا کرے، اور رات کے بقیہ طویل حصے میں اسی کی تسبیح کیا کرے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی ایک کم 100، اور جو شخص اس کو شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک وہ ذات طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، جو شخص اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو ناظرین، زیادہ بڑی بات نہیں کرتا، دوپہر یا شام تک زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت اور پیسہ آ جائے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پائیں گے۔ آج تک اگر میرے بھائیوں میری بہنوں کسی وظیفے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوا، آپ کی پریشانی اگر دور نہیں ہوئی، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں آیا، آپ لوگوں کے جیسے بھی پہلے حالات تھے ویسے ہی اب ہے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر آپ کی قسمت بدلے، آپ کے نصیب بدلے، آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائے، مرادیں پوری ہو جائے، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کے مقدروں میں آنا شروع ہو جائے، تو اپنے بھائی کے بتلائے ہوئے طریقے پر صبح جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کا سب سے آسان وظیفہ ہوگا۔ اس سے زیادہ اور آسان وظیفہ، لیکن اس سے زیادہ ازمودہ عمل آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہوگا۔ دولت اور پیسہ انشاءاللہ ہاتھوں میں آئے گا، اور ساری زندگی پیسہ ختم نہیں ہوگا، گن گن کر تک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو دے گا کہ آپ بانٹنے پھرو گے، لیکن پھر بھی خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر دولت کو آپ سے محبت نہ ہو جائے تو آپ نے پھر مجھے کہنا ہے، کیونکہ میرا ذاتی ازمودہ عمل ہے، اور میں آپ کو 101% گارنٹی سے کہتا ہوں اس وظیفے کے بارے میں کہ ایک دن کے عمل سے ہی انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو پھر اندازہ لگائیے کہ آپ لوگ کہاں پہنچیں گے۔ کسی کو دنیا جہاں کی دولت بھی دو گے تو بھی آپ کو یہ سچا وظیفہ نہیں بتلائے گا۔ آپ کی جیب، آپ کی الماری، آپ کی دکان، آپ کی زندگی پیسے سے بھر جائے گی، اور جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ جس طرح لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا وہ آج تک جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا کہ ہمارے حالات، ہماری قسمت ایسی بدلی کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کہیں گے کہ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ آئے تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ آپ کو میری باتوں پر یقین بھی آ جائے گا کہ واقعی آپ نے کوئی ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئی ہے۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو یا فوری طور پر کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور چھوٹی ہی صحیح لیکن دعا ضرور مانگنی ہے۔ آپ کا مسئلہ، آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں انشاءاللہ فوری طور پر قبول ہوگی۔ دعا آپ لوگوں نے لازمی مانگنی ہے، اور اپنی تمام حاجتوں کے لیے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جو خاص حاجتیں ہیں، ان کے لیے آپ لوگ دعا مانگ لیں۔ کوئی اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، آدھا 1 منٹ آپ کو وظیفے میں لگے گا، اور آدھا 1 منٹ اگر آپ لوگ دعا مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بھی حاصل کر پائیں گے۔ انشاءاللہ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھیں گے، خوشیاں دیکھیں گے۔ تمام بہن بھائی دوست احباب، چاہے صبح پڑھے چاہے روزانہ صبح پڑھے، اگر آپ کا دل مطمئن ہو تو دل مانے تو دوسروں کو بھی یہ وظیفہ بتائیے، تاکہ آپ کے دوست احباب اور بہن بھائیوں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں آ سکے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب وظیفے کا طریقہ کار بھی جان لیجئے، کیونکہ میں آپ کو بڑا ہی خاص صبح والا عمل بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک بات بڑی غور سے، بڑی توجہ سے سمجھیے گا، اور اسی طریقے سے توجہ سے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا۔
دلوں میں وسوسے رکھیں گے، سوالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہمارا کام بنے گا یا نہیں بنے گا، تو آپ لوگ اسی طرح سوالات کرتے رہ جائیں گے، کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، زندگی، موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ کچھ بھی نہ دے کسی کو، لیکن سب کچھ ایک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ مانگ کر دیکھ لیجئے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اتنی مدد کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ جب بھی میری جیب خالی ہوئی، میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور میری جولی پیسوں سے بھر گئی۔ اللہ پاک نے ایسی جگہ سے میری غیب سے مدد کی کہ میرے تمام مسائل حل ہو گئے۔ تو آج آپ لوگوں کو یہ وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو کہ اس کے پاس عرش پر محفوظ ہے، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ تم دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس سمندر میں کمی ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ بس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کے سوا کوئی چیز مثلاً آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور چیز کو ملامت نہ کرے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ایک چیز کو پہلی دفعہ پڑھنا اور ایک روزانہ پڑھنا، تو دونوں میں فرق آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی روزانہ پڑھیں گے تو آپ لوگ بھی اس کے فائدے ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی جب آپ یہ عمل شروع کرنے لگے تو آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ کرنے کی سب کو اجازت ہے، میرے بھائی بھی، میری بہنیں بھی، میری مائیں بھی، میرے بزرگ بھی، میرے تمام لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں، دفاتر میں کر سکتے ہیں، مساجد میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے روزانہ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اور دوسری تسبیح ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ ان دونوں تسبیحات کو ملا کر آپ نے جیسا کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، استغفر اللہ ربی، اسی طرح بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا الگ الگ بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ 313 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔
اس کے بعد اپنی خواہشات، اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ پھر دیکھیے کہ جیسے جیسے آپ کی زندگی گزرتی جائے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی ایسی نیک رنگینیاں آئے گی، ایسے ایسے معجزات پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ ناظرین، رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہے اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں۔ بطور انسان ہمارا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں اور مزید کے لیے طلب اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، لیکن ناشکری سے بچیں، کیونکہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کمی واقع کر دیتا ہے۔ اس لیے ناظرین، ناشکری سے بچیے اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں مزید برکت اور وسعت پیدا کر دے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان ہی پہ موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرمان برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔